کہ مارکیٹ میں تقریباً 25% کی گنجائش ہے. انٹرسٹ ریٹ پیک آؤٹ ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد شاید انٹرسٹ ریٹ گرنا شروع ہو جائیں. تو ہماری ٹیم کا خیال ہے کہ سکلیکل سیکٹرز ہیں اسپیشلی سیمنٹ اور اسٹیل، اس میں بھی تھوڑی سرمایہ کاری کرنی چاہیے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب گرتا ہے تو گروتھ بڑھتی ہے اور سیلز بڑھتی ہیں. دوسری جانب جب روپیہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور گلوبل کموڈٹی پرائزز گرتی ہیں جو گر رہی ہیں تو جو ان پٹ کاسٹ ہے سکلیکل سیکٹرز کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے جس سے مارجن بہتر ہوتے ہیں. تو ہماری ٹیم کا خیال ہے کہ ڈیفینسو کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسپوجر سکلیکل سیکٹر میں بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور ایسے سائنز ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے جا کر معیشت میں استحکام ہوگا، اسٹیبلٹی دیکھی جائے گی، جس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت نے جو اگریسو میجر لیے ہیں اس سے بہت تیزی سے امپورٹ نیچے آ گئی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کی بھی جو پہلے توقعات تھیں اب بہت کم ہو گئی ہیں. ہماری توقعات ہے کہ 8 سے 9 بلین ہوگا. اس سے پہلے کافی لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ 10 سے 15 کے بلین ڈالر کے بیچ میں تھی. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ روپیہ جو 200 سے 240 ہو گیا تھا ابھی 220 کے قریب آ گیا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی اپنی پیک کی طرف پہنچ گئے ہیں. آلدو انفلیشن کچھ ماہ تک ہائی رہے گا مگر اس کے بعد وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں جس کے تحت پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں کی جاتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے سودوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے ڈالر بانڈز بہت نچلے لیول پر آئے ہوئے تھے تو دیکھنا چاہیے کون کون سے کپڑے پہنے ہوئے، کون کون سے لوگ کس طرح کی خریداری ہمارے ڈالر بانڈز کی ملک سے باہر کر رہے تھے. چونکہ فنڈنگ گیپ ہی کم ہو گیا ہے تو وہ جو رول اوور کا رسک ہے کمرشل بورنگ کا اور یورو بانڈ کا وہ کافی حد تک میٹیگیٹ ہو گیا ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ FY23 کا جو فائنینسنگ گیپ ہے پاکستان کا وہ فلی میٹ ہے. وہ ہے نومبر کی تعیناتی جس میں پورے پاکستان کا جو نظام ہے وہ اس وقت جکڑا ہوا نہیں بلکہ لٹکا ہوا ہے. تو سہیل سے ہم نے پوچھا کہ وی ہیو سین دس سچویشن کوائٹ اے نمبر آف ٹائمس کہ بروکریج ہاؤسز کالس دیتے ہیں، فوکاس دیتے ہیں، پریڈکشن دیتے ہیں اور وہ چیز پھر نہیں ہوتی. اور پھر کچھ بروکریج ہاؤسز کے بارے میں کہا بھی گیا کہ یار جب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ 70,000 کا نمبر آپ نے جس بات میں کوٹ کر دیا تھا ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا تو آ جاتے 4 مہینے بعد وہ بتا دیتے کہ آن دا گراؤنڈ سچویشن چینج ہو گئی ہے. بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو ہم وقتاً فوقتاً اسٹریٹجی نوٹ ہماری ٹیم نکالتی رہتی ہے اور اگر کوئی آگے جا کے بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ویو کو چینج کرنا پڑ سکتا ہے تو وہ اپڈیٹ نوٹس جو ہیں، اپڈیٹ رپورٹس ہیں جس میں ارننگ ریویژن بھی ہو سکتی ہیں، جس میں سیکٹر پریفرنس کی ایلوکیشن کی ریویژن بھی ہو سکتی ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ہمارے اینالسٹ ایشو کرتے رہتے ہیں. کہ جو شارٹ ڈیوریشن بانڈ ہیں اسپیشلی 22 کے اور پھر 24-25 کے اس کی سائز بھی بہت چھوٹی ہے اور پاکستان کی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ان چھوٹی پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کرے. شری لنکا سے پاکستان کو جو کمپیئر کیا جاتا ہے شری لنکا کی حالت بہت زیادہ ابتر تھی. شری لنکا کے یورو بانڈز بہت زیادہ تھے، اس کے ریزروز کی پوزیشن، اس کے تعلقات IMF سے بہت برے تھے. تو میرے خیال میں جو یورو بانڈز ہیں اسپیشلی شارٹ ڈیوریشن اگلے 2-3 سال کے اس کی ری پیمنٹ میں بہت بڑا ایشو مجھے نظر نہیں آتا. What we have seen in 2.5 years کہ brokers kept on coming with higher end forecast 70,000, 60,000, 65,000, 55,000 and then there came a season that broker stopped quoting rather advertising or marketing their forecast. یہ ملک کا جو ہے ڈیفیکلٹ ترین پیریڈ ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جب گاڈ فوربڈ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، وقت نہیں پڑتا یہ کہنے میں کہ بادل ناخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. ایسے وقت میں بروکریج ہاؤس وچ ہیز ارنڈ اے گڈ ریپوٹیشن، بیسٹ بروکریج ہاؤس کا ایوارڈ ملٹیپل اوکیزنس پہ جو ون کر چکا ہے، دیٹ بروکریج ہاؤس کیم فارورڈ اور اس نے FY23 کے لیے ایک بہت ہی مفصل رپورٹ جاری کی اور اپنے کلیمز کو بیک کیا
with certain research, number, facts and data sets. And what they said in that report was کہ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل مسائل ہیں، میکرو اکنامک چیلنجز ہیں، وہ سب اگر کسی حد تک سیٹل نہیں بھی ہوتے تب بھی موسٹ آف دا ورسٹ سچویشنز ہیو بین اکاؤنٹڈ فار بائی دا مارکیٹ. اینڈ واٹ دی تھنک از کہ بازار 52,000 کا جو لیول ہے وہ جون 2023 میں سسٹین کر سکتا ہے. اسی رپورٹ کو، اسی بنیادی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے سی او سے، اور ہم نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ محض 9 سے 10 مہینے کے وقت میں بازار 25 سے 30% بڑھ سکتی ہے. سنیے سہیل نے کیا کہا. جی، ہمارے اینالسٹ نے مڈ ایئر اسٹریٹجی رپورٹ اسٹاک مارکیٹ آؤٹ لک پر ایشو کی ہے، جس کے حساب سے ہمارے اینالسٹ بلیو کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں تقریباً 25% کی گنجائش ہے اگلے 1 برس میں. اور جو تھیسس ہے ان کا، اس کا فوکس یہی ہے کہ جو اکانومک انسرٹنٹی تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، اور ایسے سائنز ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے جا کر معیشت میں استحکام ہوگا، اسٹیبلٹی دیکھی جائے گی، جس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت نے جو اگریسو میجر لیے ہیں اس سے بہت تیزی سے امپورٹ نیچے آ گئی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ کی بھی جو پہلے توقعات تھیں اب وہ بہت کم ہو گئی ہیں. ہماری توقعات ہے کہ 8 سے 9 بلین ہوگا. اس سے پہلے کافی لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ 10 سے 15 بلین ڈالر کے بیچ میں تھی. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ روپیہ جو 200 سے 240 ہو گیا تھا ابھی 220 کے قریب آ گیا ہے، اور اس میں بہتری آ رہی ہے. اسی طرح ہمارے اینالسٹ کا ویو ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی اپنی پیک کی طرف پہنچ گئے ہیں. آلدو انفلیشن کچھ ماہ تک ہائی رہے گا مگر اس کے بعد وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا 12 مہینے کا ٹارگٹ 52,000 رکھا ہے. آلدو جو گلوبل کموڈٹی پرائزز ہیں یا کوئی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، وہ رسک فیکٹر ضرور ہیں اس ویو کے پیچھے. دوسرا بڑا مسئلہ ناظرین پاکستان کے ڈیفالٹ سے ریلیٹڈ باتوں کا ہے، پرسیپشنز کا ہے. کچھ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں جس کے تحت پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں کی جاتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے سودوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے ڈالر بانڈز بہت نچلے لیول پر آئے ہوئے تھے تو دیکھنا چاہیے کون کون سے کپڑے پہنے ہوئے، کون کون سے لوگ کس طرح کی خریداری ہمارے ڈالر بانڈز کی ملک سے باہر کر رہے تھے. ایکسٹرنل اکاؤنٹ از یٹ another issue which is connected with the survival and the question of whether or not Pakistan would default or not. That is certainly out of question. But سہیل سے جب ہم نے پوچھا کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن کو وہ کیسے دیکھتے ہیں تو سنیے انہوں نے کیا کہا. پاکستان کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سچویشن یہ ہے کہ جب سال کا شروع ہوا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ کوئی 35-36 بلین کا فنڈنگ گیپ ہوگا، مگر اب ہمارے اینالسٹ کی جو کیلکولیشن ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا تو جو فنڈنگ گیپ بھی ہے وہ 4-5 بلین ڈالر سے کم ہو جائے گا. دوسری جانب IMF کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ پاکستان تقریباً ماسوائے 1 کے اپنی کنڈیشن میٹ کر چکا ہے. تو IMF کی فنڈنگ بھی اگر اپروو ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل فنڈنگز جو رکی ہوئی ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ بھی پیسے آ جائیں گے. اور جو ایک رسک فیکٹر تھا کہ چونکہ گلوبل مارکیٹس کے حالات اچھے نہیں ہیں، بوروئنگ کرنا کمرشل بیسس پہ یورو بانڈ کے تھرو مشکل ہے، تو 5 بلین ڈالر کی جو ری پیمنٹ ہے کمرشل لونز کی اور یورو بانڈ کی، رسک یہ تھا کہ وہ رول اوور نہیں ہو پائیں گی. تو ہمارے اینالسٹ کا یہ ویو ہے کہ چونکہ فنڈنگ گیپ ہی کم ہو گیا ہے تو وہ جو رول اوور کا رسک ہے کمرشل بوروئنگ کا اور یورو بانڈ کا، وہ کافی حد تک میٹیگیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جو پیسوں کی ضرورت ہے پاکستان کو اگلے سال کی وہ ہی کم ہو گئی ہے. تو شاید پاکستان کو یورو بانڈ یا ایشو کرنے کی اور کمرشل بورنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو ہمارا خیال ہے کہ FY23 کا جو فائنینسنگ گیپ ہے پاکستان کا وہ فلی میٹ ہے. ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں اور جس کو بلیک بلو اور وٹ ایور کلر یو نیم اٹ سوان کہا جا رہا ہے پاکستان کے معاملے میں،
وہ ہے نومبر کی تعیناتی، جس میں پورے پاکستان کا جو نظام ہے وہ اس وقت جکڑا ہوا نہیں بلکہ لٹکا ہوا ہے. تو سہیل سے ہم نے پوچھا کہ وی ہیو سین دس سچویشن کوائٹ اے نمبر آف ٹائمس کہ بروکریج ہاؤسز کالس دیتے ہیں، فوکاس دیتے ہیں، پریڈکشن دیتے ہیں، اور وہ چیز پھر نہیں ہوتی. اور پھر کچھ بروکریج ہاؤسز کے بارے میں کہا بھی گیا کہ یار جب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ 70,000 کا نمبر آپ نے جس بات میں کوٹ کر دیا تھا ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، تو آ جاتے 4 مہینے بعد وہ بتا دیتے کہ آن دا گراؤنڈ سچویشن چینج ہو گئی ہے. سو سہیل سے ہم نے پوچھا کہ اگر سچویشن نومبر کے بعد تبدیل ہوتی ہے، فیوریبل نہیں رہتی کہ وہ مارکیٹ 52,000 کے لیول کی طرف جائے، رادر کہ اس کو اور ڈائریکشن لے. سو واٹ از دا وے دیٹ ٹاپ لائن فالوز ٹو انفارم اینڈ کیپ دیئر کسٹمرز ابریسٹ کہ حالات بدل گئے کچھ اور کرو؟ دیکھیں، یہ ہماری میڈیا اسٹریٹجی ہے. نارملی ہم کرتے ہیں سال کے شروع میں، مگر اگر بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو ہم وقتاً فوقتاً اسٹریٹجی نوٹ ہماری ٹیم نکالتی رہتی ہے. اور اگر کوئی آگے جا کے بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ویو کو چینج کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ اپڈیٹ نوٹس جو ہیں، اپڈیٹ رپورٹس ہیں، جس میں ارننگ ریویژن بھی ہو سکتی ہیں، جس میں سیکٹر پریفرنس کی ایلوکیشن کی ریویژن بھی ہو سکتی ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ہمارے اینالسٹ ایشو کرتے رہتے ہیں. مگر اس کے لیے کوئی بہت بڑی جو ہماری ازمپشن ہے اس کا تبدیل ہونا ضروری ہے. اور اگر ہماری جو ازمپشنز ہیں وہ مور اور لیس سیم رہتی ہیں تو پھر شاید کوئی تبدیلی نہ آئے. مگر اگر کوئی ایسا فیکٹر ان نون فیکٹر آ جاتا ہے یا کوئی رسک فیکٹر ہے وہ مٹیریلائز ہو جاتا ہے، تو جو ویو ہے، آؤٹ لک ہے مارکیٹ کا، اور وہ تبدیل ہوتا ہے چاہے پازیٹیولی نیگیٹیولی، تو ہماری ٹیم نارمل روٹین میں اپنے رپورٹس میں وہ ریڈرز کو اور انویسٹرز کو وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہے. Nazin, by this time, while discussing the state of affairs regarding their forecast and their spread work, ان کے analyst سے بھی بات چیت کی، تو by this time we were convinced کہ on the ground جس طرح کا تجزیہ ٹاپ لائن نے کیا ہے، جس طرح کا انالیسز ان کی ٹیم نے کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چانسز نہیں ہیں کہ جس طرح کی انہوں نے جرنی کو پروجیکٹ کیا ہے اس میں کوئی ڈیویشن ہو. So when we made out this from the discussion, اگلا سوال ہمارا سہیل سے یہ تھا کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق اگر چیزیں چلتی ہیں، so what will be the sectors that you would ask your client کہ جائیں اور خرید لیں، اور کون سے سیکٹر ہوں گے جس کے بارے میں آپ کہیں گے ذرا محتاط رہو؟ جہاں تک سوال ہے کہ سیکٹر پریفرنس کیا ہے، تو ہماری ٹیم جو ہے اینالسٹ کی، ان کا ویو ہے کہ پہلے ہمارا ویو تھا کہ زیادہ آپ نے انویسٹمنٹ ڈیفینسو سیکٹرز میں کرنی ہے، جس میں ہائی ڈویڈنڈ ییلڈنگ اسٹاکس، ان پرائیویٹ کمپنیز کے جن کا کیش فلو اسٹرانگ ہے، اس میں کرنی چاہیے، جس میں فرٹیلائزر آ جاتا ہے، جس میں کچھ سلیکٹڈ آئل کمپنیز آ جاتی ہیں، جس میں بینکس آ جاتے ہیں. مگر اب چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پیک آؤٹ ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد شاید انٹرسٹ ریٹ گرنا شروع ہو جائیں، تو ہماری ٹیم کا خیال ہے کہ سکلیکل سیکٹرز ہیں، اسپیشلی سیمنٹ اور اسٹیل، اس میں بھی تھوڑی سرمایہ کاری کرنی چاہیے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب گرتا ہے تو گروتھ بڑھتی ہے اور سیلز بڑھتی ہیں. دوسری جانب جب روپیہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور گلوبل کموڈٹی پرائزز گرتی ہیں جو گر رہی ہیں، تو جو ان پٹ کاسٹ ہے سکلیکل سیکٹرز کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے مارجن بہتر ہوتے ہیں. تو ہماری ٹیم کا خیال ہے کہ ڈیفینسو کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسپوجر سکلیکل سیکٹر میں بھی رکھنا چاہیے. ایک دفعہ پھر ہم نے سہیل سے ری ایشورنس لی ریگارڈنگ دا بانڈ مارکیٹ، جس کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائی ہیں. حالانکہ ہمارا پہلے دن سے یہ ویو ہے کہ سری لنکا کو پاکستان سے کمپیئر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، بیکاز جو کولمبو پورا ہے اس کا سائز آف اکانومی کراچی کی ایک میڈیم سائز مارکیٹ کے آس پاس ہے. ہماری بلیک اینڈ وائٹ اکانومی کا سائز $800 ارب کے آس پاس ہے، جبکہ سری لنکا کی جو اکانومی ہے اس کا کوارٹر بھی نہیں ہے. سو وین وی آسکڈ کہ بانڈس کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو $4 بلین کے آس پاس کی لائبلٹیز ہیں ڈاؤن دا روڈ 2.5 ایئر،
پاکستان اس کو رول اوور کر دے گا آسانی سے, اس کو مینیج کر لے گا. تو سنیے واٹ ڈڈ سہیل سیڈ. پاکستان ڈالر بانڈز کافی فوکس میں رہے ہیں پچھلے دنوں, کیونکہ جو ان کی ییلڈ تھی وہ 7-8% سے بڑھ کے 25-30% ہو گئی تھی, اور جو 2022 کا بانڈ ہے وہ تو 50% تک چلا گیا تھا. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے IMF کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور جب سے امپورٹس کے نمبر آئے ہیں, جس کی بیسس پہ ہم نے رپورٹ کی ہے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں سائنز آف اکانومک اسٹیبلٹی, تو ہم نے دیکھا ہے کہ یورو بانڈ ییلڈز جو ہیں وہ بھی کم ہوئی ہیں. یعنی جو بانڈ کی پرائسز ہیں پاکستان کی بڑھ گئی ہیں, لوگوں کا کانفیڈنس بہتر ہوا ہے. یعنی پہلے جو لوگ جتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پاکستان یورو بانڈ پہ ری پیمنٹ نہیں کر سکے گا یا ڈیفالٹ کر جائے گا, اب وہ رسک کم ہوتا جا رہا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو شارٹ ڈیوریشن بانڈ ہیں, اسپیشلی 22 کے اور پھر 24-25 کے, اس کی سائز بھی بہت چھوٹی ہے, اور پاکستان کی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ان چھوٹی پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کرے. شری لنکا سے پاکستان کو جو کمپیئر کیا جاتا ہے, شری لنکا کی حالت بہت زیادہ ابتر تھی. شری لنکا کے یورو بانڈز بہت زیادہ تھے, اس کے ریزروز کی پوزیشن, اس کے تعلقات IMF سے بہت برے تھے. تو میرے خیال میں جو یورو بانڈز ہیں اسپیشلی شارٹ ڈیوریشن اگلے 2-3 سال کے, اس کی ری پیمنٹ میں بہت بڑا ایشو مجھے نظر نہیں آتا ہے. گریٹ. تو ناظرین, سہیل نے اوور آل میں جو پکچر پینٹ کی اس کے مطابق پاکستان اپنا ٹف ٹائم دیکھ چکا ہے, اینڈ اے ٹرانزیشن ہیز اسٹارٹڈ کہ جس میں چیزیں نارمل رہیں گی اور پھر نارمل سے بہتری کی طرف چیزیں موو آن کرنا شروع ہو جائیں گی. اینڈ دس از وائی دے ہیو ٹیکن اے پلازیبل ریئلسٹک اپروچ, دو سم پیپل فیل کہ پاکستان مسائل کا شکار رہ سکتا ہے. بٹ دوز پیسمسٹک باتوں کو جب ہم گیج کرتے ہیں ان کی رپورٹ کے ساتھ اور ان کے تجزیے کے ساتھ, ان کے اسپریڈ ورک کے ساتھ, تو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ چیزیں اتنی زیادہ خراب بھی نہیں ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم ناظرین بات چیت کریں گے ان کے ہیڈ آف ریسرچ سے, اور ذرا زیرو لیول پر انہی 7-8 پوائنٹ کو سمجھیں گے کہ کس پوائنٹ کے پیچھے ان کی کیا ریسرچ تھی, اینڈ وائی ڈڈ دے میڈ دیز کائنڈ آف ریکمنڈیشن. اور جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے لے کر جون 2023 تک کے جو نمبرز ہیں, ارننگس ہیں, کس پوائنٹ پر کیا ریکمنڈیشن ہے, کیا ویو ہے, اس کے پیچھے اسپیڈ ورک کیا ہے, ناظرین ڈسکس کریں گے ایک وقفے کے بعد. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے محمد سہیل, دی CEO آف دا ٹاپ لائن سیکیورٹیز. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے عمیر نصیر سے, دی ہیڈ آف ریسرچ آف دی ٹاپ لائن سیکیورٹیز. عمیر نصیر, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ابھی ریسرچ رپورٹ پبلش کی ہے اس میں آپ نے فوکاس دی ہے کہ 30 جون سن 2023 تک انڈیکس جو ہے وہ 52,000 کا لیول کراس کر سکتا ہے. ون آف دا اسپیکٹ دیٹ یو ہیو ڈسکسڈ ان یور رپورٹ از کہ جو جاری خسارہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے, وہ تخمینے سے کم رہ سکتا ہے. ذرا ایکسپلین کریں گے واٹ از دا ریزن؟ جی, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو. ہمیں لگتا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 17 ارب ڈالر سے کراس کر گیا تھا, وہ ہمیں لگتا ہے کہ FY23 میں اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ 8.7 بلین یا 9 بلین تک ٹچ کر سکتا ہے ان FY23. اس کا جو مین ریزن ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو امپورٹس ہم نے کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں, اور آگے بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ امپورٹس میں کافی بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو میجرز لیے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے امپورٹس میں کافی زیادہ کمپریشن دیکھ رہے ہیں. پھر آئل پرائسز بھی کم ہونا شروع ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ایک ریلیف مل رہا ہوگا, کیونکہ آپ کا جو ایک میجر پورشن آف امپورٹ ہے وہ ابھی بھی آئل ہے, جس کی وجہ سے ہم کافی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز دیٹ یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ کہ ایکسچینج ریٹ سے متعلق جو گورنمنٹ نے میجرس لیے ہیں
وہ کافی ہیلپفل رہیں گے چیزوں کو بہتر کرنے میں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ امپورٹس کو کب کر دیں گے تو امپورٹ ریلیٹڈ جو سیکٹرس ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوں گے، بٹ گورنمنٹ کے ریونیو بھی تو امپورٹ سے لنکڈ ہیں. سو گورنمنٹ اوور آل تو میکرو اکنامک لیول پر جو ریونیو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں ڈونٹ یو سی کہ مسائل ہوں گے؟ جی، ایک آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ ہماری سگنیفیکنٹ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ امپورٹ بیس ہوتی ہے، جو ہم ڈیوٹی کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک سلو ڈاؤن آ سکتا ہے. بٹ پرابلم ابھی جو ہم فیس کر رہے ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی، وہ ہمارے لیے سچویشن زیادہ پریکیریس ہے، اور جو ہماری بیلنس آف پیمنٹ کے جو کرائسس ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو آؤٹ فلوز ہیں اس کا کوانٹم کافی بڑا ہے کمپیئر ٹو انفلوز. تو اس کو کنٹرول کرنا میرے خیال سے زیادہ ضروری ہے. آن دا ٹیکسیشن سائڈ گورنمنٹ از ٹیکنگ آلٹرنیٹیو میجرز، جس میں انیشلی انہوں نے ریٹیلرز پہ فکس ٹیکسیشن کی بات کی. اب اس کو تھوڑا سا وہ ریویو کرنا چاہ رہے ہیں، اور پروبیبلی وہ اس کو جو ریٹیلرز ہیں ان کے سائز سے یا ریونیو کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کریں. تو ٹیکسیشن پہ وہاں سے وہ کوشش کریں کہ دوسرے میجرز لے کے وہ اس پہ بچت کریں. بٹ یہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ہمارے پرابلمس ہیں، اس کو اگر ہم سولو نہیں کرتے تو ہم خدا نہ خواستہ جو ایک پہلے خدشہ تھا کہ سری لنکا والی سچویشن نہ چلی جائے، تو اس کو ایڈریس کرنا زیادہ ضروری ہے. انڈرسٹوڈ. یہ بتائیں کہ آٹو سیکٹر از لارجلی ڈپینڈنٹ اپان دا امپورٹس. ہم نے ہسٹری کا لارجسٹ اینڈ کائنڈ آف بیسٹ بوم دیکھا ہے ابھی. آگے ہم کائنڈ آف نیگیٹو گروتھ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی کچھ لوگوں کے نزدیک یہ 70% سے زیادہ بھی رہ سکتی ہے. سو وین یو سجیسٹ یور انویسٹرز یور کلائنٹس go to market and make investments, so what are your takes regarding the auto sector? ہمیں لگتا ہے کہ ابھی جس طریقے سے سینیریو ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو سی کے ڈی امپورٹس ہیں آٹو سیکٹر سے ریلیٹڈ، اس پہ بھی کافی زیادہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی تھیں. اور جو آٹو سیکٹرز ہے اسپیسیفک، اگر میں کمپنیز کی بات کروں تو ان کو جو وہ نارملی اپنی سی کے ڈی امپورٹس کرتے ہیں، اگر پچھلے سال سے ہم کمپیئر کریں تو اس کا 50% صرف اس جو مہینے اگست میں الاؤ کیا گیا، اور اس کو گریجولی جو ہے بڑھانے کی اجازت ہوگی. تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کی سیلز اور پروڈکشن پہ امپیکٹ آئے گا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ کافی ڈیلیوری ٹائمز میں بھی ایشوز تھے، کیونکہ پہلے سپلائی سائڈ ایشوز تھے. بٹ اب اس کو ہم خود مینیج کر رہے ہیں تاکہ ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹ سچویشن کو بہتر کر سکیں. تو ان ٹرمز آف اگر ہم دیکھیں اسٹاکس اور ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ آؤٹ لک فار آٹو سیکٹر، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ابھی سینیریو شاید ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے. یہ 3-4 مہینے خاص طور پہ ان کے لیے ایشوز رہیں، اور جو ان کی سیلز ہیں وہ بھی آپ کو ابھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جولائی کے نمبر جو ابھی پبلش ہونے والے ہیں، پروبیبلی آج یا کل میں اناؤنس ہو جائیں گے، تو اس میں بھی کافی سگنیفیکنٹ ڈراپ ہوگا منتھ آن منتھ بیسس پہ. تو میں جو ایڈوائز کروں گا کہ آٹو سیکٹر میں خاص طور پہ ابھی تھوڑا سا کوشش رہنا چاہیے. یہ بتائیے کہ آٹو سیکٹر سے ایسوسیٹیڈ جو پاکستان کے اندر کنسرنس ہیں، بزنسز ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو آپ کے آٹو سیکٹر سے ریلیٹڈ جو الائڈ سیکٹرز ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں جب آپ کی آٹو سیلز ڈکلائن ہوتی ہے. بٹ اس میں کچھ ان کو کسی حد تک کوشن مل جاتا ہے کہ آپ کی جو ایک سیکنڈری یا یوز مارکیٹ ہوتی ہے اس میں ان کو کوشن ملتا ہے. چاہے آپ ٹائرز کی بات کر لیں، چاہے آپ اسپیئر پارٹس کی بات کر لیں، تو ہمارے یہاں کافی لسٹڈ کمپنیز ہیں جو کہ آٹو پارٹس بناتی ہیں. تو اس کی ایک ڈیمانڈ جو ایک جو ایگزسٹنگ آپ کی وہیکلز آن روڈ ہیں اس سے بھی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کمپلیٹلی اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہوگی، اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں آئے گا. بٹ ڈیفینیٹلی آپ کی جب اوور آل انڈسٹری میں ڈکلائن ہے
اور میکرو اکنامک فرنٹ پہ بھی جو ہے آپ کی کنسٹرینٹس ہیں، تو امپیکٹ اس کا نظر آئے گا، بٹ 100% شاید اس میں نہ آئے. صحیح ہے عمر. ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جانے سے پہلے ایک آخری چیز ہے جس کو میں چاہوں گا آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے کلیئر کریں. دیٹ از ریگارڈنگ دی پرائسنگ آف دی آٹو موبائلس. گاڑیوں کی قیمتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو اس کا تعین ہوا تھا وہ 182 کے ڈالر ریٹ کے اوپر ہوا تھا، اور پھر جب بجٹ آیا تو دیر واز آلسو اے کائنڈ آف کنٹروورسی کہ فائنانس منسٹر couldn't explain, didn't knew or didn't wanted to share کہ کس بیس نمبر کے اوپر گورنمنٹ نے بجٹ کی بیسک کیلکولیشنز کی ہیں. سو اگر ڈالر 200 سے ابو فار ایگزامپل اسٹیبل رہتا ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ 215 کے آس پاس اسٹیبل رہنے جا رہا ہے، ایون دین یو تھنک کہ جو گاڑیوں کی پرائس 40% کے آس پاس اس میں اضافہ ہوا ہے ود ان 2.5 month، وہ سسٹینیبل ہے یا ڈاؤن ورڈ یہ پرائسز جو ہیں ریورس ہو سکتی ہیں؟ ایک اور چیز بھی ساتھ بتا دیجیے گا کہ ایک بڑی اوپن سی بات ہے which is being said in the market and you also said کہ 3 سے 4 مہینے تک جو ہے وہ امپورٹ بین رہ سکتا ہے. سو ایسی سچویشن میں بھی ایک آپ کا کوئی تجزیہ ہو تو پلیز ذرا شیئر کیجیے گا. جی، سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کار پرائسز کا حوالے سے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کافی سگنیفیکنٹ انکریز ہم نے بالکل شارٹ ٹائم میں دیکھا ہے، چونکہ جس طریقے سے ڈالر نے ریئیکٹ کیا تھا. پھر اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو فریٹ چارجز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئے تھے، آپ کے کنٹینر چارجز میں کافی انکریز آیا تھا. تو وہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی ٹوورڈ ہائر کار پرائسز. اب جو امید ہے کہ 220 اور یا اس سے بہتر اگر ڈالر رہتا ہے تو مجھے اس کی بالکل کبھی امید ہے کہ مزید شاید پرائسز انکریز نہ ہو، بٹ ڈکلائن کا تھوڑا سا مجھے آئی ایم اسٹل اسکیپٹیکل کہ یہاں سے کوئی ڈکلائن ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ دوسرے انفلیشنری پریشرز بھی ہیں آپ کے سسٹم میں. جو پریشرز ہیں وہ پھر بھی کنٹینیو کریں گے. آپ کی فریٹ چارجز اور جو کنٹینر ٹرمینل کے چارجز ہیں وہ کم ہونا شروع ہوئے ہیں، بٹ شاید ابھی اس کا امپیکٹ فلی ٹرانسلیٹ نہ کر پائے انٹو کار پرائسز. ہاں ڈیفینیٹلی اس چیز کو کار مینوفیکچررز ضرور کنسیڈر کریں گے جب آپ کی سیلز سگنیفیکنٹلی ڈکلائن کرے گی، اور آگے جاتے ہوئے سیل کی ہمیں جو ڈکلائن کا تعلق ڈیمانڈ سے تو نہیں ہے، وہ تو امپورٹ پہ بین کی وجہ سے. جی امپورٹ بین ہے. تو جب اگر ایسی صورتحال آتی ہے، ہم نے پچھلے سالوں میں بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ 2008-9 میں بھی اس طرح کی سچویشن دیکھی کہ جب ڈیمانڈ کمپریشن اتنی ہو جائے کہ آپ کی ایک جو نیچرل ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی آپ کو کرٹیلمنٹ نظر آئے یا اس میں کمی نظر آئے، تو ہو سکتا ہے کہ کار مینوفیکچررز اس چیز کو سوچیں کہ وہ کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. ورنہ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو کرنٹ مارجنز مینٹین کرنے کے لیے اسی لیولز کو مینٹین کرنا پڑے گا. عمیر، اٹ از ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم عمیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آٹو سیکٹر سے متعلق متفرق آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. دیر سرٹن ویوز کہ آٹو سیکٹر کی جو پرائسنگ ہے وہ سسٹین کرے گی. دیر نمبر آف پیپل ہو تھنک کہ نون لیگ کا سارا زور اس بات پر ہے، اینڈ پروبلی ایکویشن کچھ ایسی بن جائے کہ ڈالر شاید 190 کے آس پاس اسٹیبل ہو جائے. گیون دیز سچویشنز دیر از اے پاسبلٹی کہ جو گاڑیوں کی پرائس ہے جو کہ بہت زیادہ بڑی ہے پچھلے 2.5 سے 3 مہینوں میں، اس کو کم کرنا پڑے. بٹ دیر از یٹ another پوائنٹ آف ویو اینڈ دیٹ از کہ بیکاز 4 مہینے تک امپورٹ بین رہنے جا رہا ہے، اور یہ جو ڈیمانڈ ختم ہو رہی ہے گاڑیوں کی، دس از ناٹ بیکاز کہ طلب نہیں ہے، دس از بیکاز کہ گورنمنٹ نے امپورٹ کے آئٹمس پہ بین لگایا ہوا ہے.
اس سچویشن میں اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ بیکاز آٹو سیکٹر کے جو مالکان ہیں ان کو اسٹاف کو بھی ریٹین کرنا ہے اور سسٹم کو بھی ایز سچ چلانا ہے 3 سے 4 مہینے، تو یہ پرائسز جو ہیں وہ پرابلی ریٹین کریں گے، ان پرائس لیول کو مینٹین کریں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ ڈالر 190 پہ اسٹیبل ہوتا ہے، 220 پہ اسٹیبل ہوتا ہے، اینڈ بیسڈ آن دیٹ اینڈ دا نمبرز دیٹ پیپل کیپ کوٹنگ کہ پرانی پرائسنگ 182 پہ ہوئی ہے، سو یہ جو بھی ڈفرینس بنے گا اس کے آس پاس گاڑیوں میں جو پرائس کی اپریسیشن ہے یا پروبلی ڈیپریسیشن اگر ہونی ہے تو ہو جائے گی. عمیر، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ جی بالکل، میں جو ہے اس بات سے متفق کروں گا کہ ہم نے جو ایک پرائس انکریز دیکھا ہے پچھلے دنوں میں، اس میں آلدو آپ کا جو کرنسی ہے وہ اسٹرینتھن ہونا شروع ہوئی ہے، بٹ گیون جو ہمارے انفلیشنری پریشرز ہیں سسٹم میں، اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ اگلے 2-3 مہینے تک سپلائی ہماری جو ہے افیکٹ رہ سکتی ہے، تو کار مینوفیکچرز یہاں سے کوشش کریں گے کہ اپنے مارجنز کو سسٹین کرنے کے لیے انہی پرائس لیولز کو مینٹین کریں. وہ یہاں پہ جو ہے بہت سگنیفیکنٹ کٹ ان دا پرائس آئی ایم ناٹ سینگ ان دا نیئر فیوچر، اور خاص طور پہ جب ہم نے دیکھا کہ جو یہ ڈیمانڈ ہم نے کافی اسٹرانگ دیکھی تھی پچھلے دنوں میں، آلدو اب اکنامک سلو ڈاؤن آیا ہے، اسٹیٹ بینک نے فائنینسنگ سے ریلیٹڈ کافی ٹف میجرز لیے ہیں جس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہوگا، بٹ اس طریقے سے ابھی تک آٹو سیلز میں امپیکٹ نہیں آیا تھا. شاید اس مہینے ہم کانٹریکشن دیکھیں منتھ آن منتھ بیسس پہ، بٹ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حد تک ڈیمانڈ لیٹ ہوگی اور کچھ حد تک جو سپلائی ایشوز ہیں ان کی وجہ سے ہوگی. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے کوئی ابھی میجر ڈراپ نظر نہیں آتا ان دا کار پرائسز موونگ فارورڈ. زبردست. ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یو سیٹ کہ یہ چیزیں جون 2023 کے بعد یا جون 2023 تک ویل انڈر کنٹرول ہوں گی. پاکستان کی جو ڈیٹ آبلیگیشن ٹو سیٹل ہیں وہ 30 بلین سے زیادہ ہیں نیکسٹ 14 منتھس. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ہیپننگ؟ جی تو سب سے بڑی جو ہماری ازمپشن ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ امپورٹس جیسے ہم نے دیکھا کہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جو امپورٹ بین کے میجرز ہیں اور جو اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کے جو مانیٹری اور فسکل ٹائٹننگ میجرز ہیں، اس سے ہمیں ایک نیچرل ڈیمانڈ سلو ڈاؤن نظر آئے گا، جس کی وجہ سے امپورٹس ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ جو فسکل ایئر 23 ہے اس میں سگنیفیکنٹ ڈراپ ہو سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو کہ تقریباً 8.7 بلین کلاک کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئرز 17 بلین، اور لگتا ہے کہ 24 میں اس سے مزید بہتری آ سکتی ہے. ہم نے پچھلے سالوں میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی اتنا بڑا نمبر آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائٹ مانیٹری اور فسکل پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اگلے 1-2 سالوں میں کافی شارپ فال آتا ہے. چاہے آپ 2018-19 کی بات کر لیں، اس سے پہلے اگر آپ 2008-9 میں چلے جائیں تو وہاں بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سچویشن کافی خراب تھی، جس کے بعد جب ہم نے یہ میجرز لیے تو اس میں ہمیں ایک سگنیفیکنٹ ڈراپ نظر آیا. زبردست. یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں ٹائم اینڈ اگین کہا جاتا ہے کہ سب چیزیں ڈن ڈیل ہیں، اور آئی ایم ایف پروگرام سٹارٹ ہوا چاہتا ہے، ریزیوم ہوا چاہتا ہے، بٹ ڈسپائٹ numerous claims آئی ایم ایف پروگرام didn't gets resumed. باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے. واٹ آر دا اسپیسیفک کنڈیشنز جو آج بھی لگتا ہے کہ آر ہولڈنگ دا ریزمپشن آف دا پروگرام؟ اوکے، اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو پہلے تو جو ہم نے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ جو سبسڈیز دی تھیں اور ہم نے پرائز کو فریز کر کے رکھا تھا 3 مہینے تک، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے کافی زیادہ اپنا کنسرن شو کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے ہمارا ایک آئی ایم ایف پروگرام جو ہے جو آپ کا 7th ریویو کے لیے ڈیلے بھی آیا تھا. اس کے بعد بھی ایک obviously there was a trust deficit between IMF and our government، وہ شاید
ہم پہ ہماری باتوں پہ ریلائی نہیں کر رہے تھے کہ کیونکہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ایک اپنا پرومس توڑا اور پیٹرول پہ سبسڈیز دی، ہم نے پاور پہ سبسڈیز دی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں وہ ٹرسٹ دوبارہ اسٹیبلش کرنے میں ٹائم لگا. بٹ چونکہ اب ہم نے پاور پہ اور پیٹرول پہ سبسڈیز جو ہے ختم کی ہیں، جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کی ایک پری کنڈیشنز تھیں وہ میٹ ہوئی ہے. خاص طور پہ اگر میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی بات کروں تو وہ ہم نے سٹارٹ کر دیے امپوز کرنا آن پیٹرول. تو وہ جو ایک میجر ہرڈل تھا وہ تو ریموو ہو چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ریچ کر لیا ہے ود آئی ایم ایف. ایک جو لاسٹ چیز جو رہ گئی ہے جس پہ ابھی کوششیں جاری بھی ہیں، ہم نے دیکھا آرمی چیف بھی انگیج ہیں دوسری فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ، وہ ہے ایک 4 بلین کی ہم ایڈیشنل فائنینسنگ ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آئی ایم ایف کو ایک کنسرن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکیج دے دیں اور پھر بھی پاکستان کو فائنینسنگ گیپ فیس کرنا پڑے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ری پیمنٹس ہیں پاکستان یہ چیز میٹ کر لے گا. اوکے جس کی وجہ سے جی جس کی پلیز وجہ سے کنٹینیو کریں. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ایونچولی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لاسٹ ویک آف اگست میں ہو جائے گا، اور وہ ایونچولی اپنی جو نیکسٹ ٹرانچ ہے وہ ریلیز کرے گا. جو پی ڈی ایل کی بات آپ نے کہی تو پرائسز تو اب $90 بیرل سے بھی کم آ گئی ہیں. سو اب گورنمنٹ مارجنز بڑھا رہی ہے، او ایم سیز کے پی ڈی ایلز بڑھا رہی ہے. سو یہ پرائس کا جو ڈکلائن ہے یہ آگے پاس آن تو نہیں ہو رہا عوام کو؟ جی یہ بالکل ہے کہ عوام کو ابھی مشکل ٹائم بالکل فیس کرنا پڑے گا کہ ایون جو ڈراپ ان انٹرنیشنل پرائس ہیں وہ کمپلیٹلی پاس آن نہیں ہوگی. ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہے اس پہ بھی تھوڑا پریشر ہے فرام پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو، تو وہ بٹ ڈو یو چاہیں گے ہیو کہ اے ویو کچھ نہ ایز اے کچھ. ریسرچ ہاؤس کہ جب یہ 60-70 پہ تھا تو اس وقت تو او ایم سیز کے مارجن نہیں بڑھے، اور جب یہ پیک پر ہے تو اس وقت گورنمنٹ نے کیوں اس کو بڑھایا؟ یہ ایک کافی انٹرسٹنگ کوشچن ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ای سی سی نے اس کو اپروو کیا ہے انکریز ان او ایم سی مارجن. ہو سکتا ہے جب تک یہ فیڈرل کیبنٹ لگ جائے تو اتنے ایکسٹینٹ تک انکریز نہ ہو جتنا کہ نیوز رپورٹس میں کوٹ ہو رہا ہے، کیونکہ فیڈرل کیبنٹ میں ظاہر ہے دوسری پارٹیز کی بھی جو کولیشن پارٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، اور وہ اس چیز کو بھی ایسیس کریں گے کہ آلریڈی ہم نے پیٹرول پرائسز کافی زیادہ بڑھائی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹلی پاس آن نہ ہو. بٹ چونکہ ڈیلر مارجن انکریز ہوئے ہیں ریسنٹلی تو او ایم سیز کے پاس بھی ایک ویلڈ جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک تو سی پی آئی کے ساتھ لنک ان کے مارجنز ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے انفلیشنری پریشرز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مزید انکریز ہو. بٹ مجھے لگتا ہے کہ کمپلیٹلی شاید انکریز نہ ہو، اس میں سے کچھ گورنمنٹ ان کی بات رکھے اور کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو آگے رکھے. بٹ آپ کا جو پہلا سوال تھا اس سے میں متفق ہوں کہ کمپلیٹلی یہ پاس آن نہیں ہوں گی لوور انٹرنیشنل آئل پرائسز ٹو دا فائنل کنزیومرز. ایک تو یہ بتائیں کہ جون 2023 میں آپ کو ڈالر کہاں دکھتا ہے، اینڈ واٹ ڈز یور فورکاسٹ سے اباؤٹ دا آئل، کہ آئل کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ان جون 2023؟ جی جہاں تک ڈالر کا سوال ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ 215 سے 220 کے لیول تک رہ سکتا ہے بائی جون اینڈ. ایوریج بیسس پہ ہمیں لگتا ہے کہ 220 تک یہ ایوریج کرے گا پورے سال. تو اس میں اب ہائی تو آلریڈی ہم نے جیسے دیکھ لیا 240 تک ٹچ کیا تھا، لو شاید 200 تک ٹچ کر سکتا ہے، بٹ آن ایوریج بیسس 220 تک کی رینج میں یہ رہ سکتا ہے. How about تھوڑی inflation؟ سی جی انفلیشن ہمیں لگتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اسٹیٹ بینک نے بھی ابھی ریسنٹ نمبر دیا تھا 18 سے 20%. تو یہ سال انفلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو عوام کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے تھوڑا ہائر سائڈ پہ ہی ہمیں نمبرز نظر آئیں گے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ 21% تک آن ایوریج رہ سکتی ہے اس سال انفلیشن. بٹ اگر آپ اسپیسیفک مجھ سے پوچھیں تو سیکنڈ ہاف آف فسکل ایئر 23 اور پھر 2024 میں کافی
سگنیفیکنٹ ڈراپ آئے گا اور یہ جو ہماری لانگ ٹرم ایوریج ہے 8-9% وہاں تک چلی جائے گی انفلیشن. رائٹ. تو شاید شروع کا پارٹ تھوڑا سا ہائی سائڈ پہ رہے بٹ ایونچولی جو ہے انفلیشن گرنا شروع ہوگی. اوکے گریٹ. دیکھیں آپ کی جتنی بھی اسٹوری اور دا جرنی دیٹ یو ہیو پینٹڈ اباؤٹ دا FY 2023 از بیسڈ آن کہ پولیٹیکلی چیزیں اسٹیبل رہیں گی. واٹ از دا ریزن دیٹ یو ہیو تھاٹ کہ چیزیں اب سیٹل ہو گئی ہیں اور آگے بڑے چیلنجز نہیں ہیں؟ بیکاز دیر آر پیپل ان دا مارکیٹ ہو تھنک کہ بازار شاید 29,000 کا لیول بھی دیکھ سکتی ہے اگر پولیٹیکلی نومبر کو ٹھیک سے نہیں ہینڈل کیا گیا. جی آئی تھنک یہ آپ کا سب سے انٹرسٹنگ اور اچھا سوال ہے. اس میں جو ہماری سب سے بڑی ازمپشن ہے وہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو کچھ دنوں سے جو سب سے بڑا کرائسس تھا یا جو سب سے بڑا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ سری لنکا جیسی سچویشن نہ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ آف دا ریکارڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جتنی بھی ریلیٹڈ آرگنائزیشن یا اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا سب کا اس چیز پہ کنسنسس تھا کہ ہمیں اس سچویشن کی Well, طرف that is نہیں جانا. understood کہ that is the take that you have taken in your report. But I ask کہ نومبر میں چیزیں اگر نہیں ہینڈل ہوتی ٹھیک سے تو do you have a way of letting your investor or the clients know کہ بھائی اب حالات وہ نہیں ہیں 52,000 نہیں 32,000 کو دیکھو؟ Do you have a way? دیکھیں بالکل اس میں نومبر کا جو ایونٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایونٹ ہے اور ظاہر ہے اس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے کہ چیزیں کس طرح یہاں پہ پولیٹیکل فرنٹ پہ انفولڈ ہوتی ہیں. اس کا بھی ظاہر ہے امپیکٹ ہوگا بٹ ہمیں بٹ if حالات خراب ہوں گے تو you have a way of letting your customers know. بالکل وی ڈو اپڈیٹ آور فورکاسٹ اینڈ وی ڈو اپڈیٹ. ملٹیپلس میں بتائیں آخر میں ویئر ڈو یو سی دا ملٹیپلس کہاں سسٹین کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ جیسے ہم نے اپنی رپورٹ میں مینشن کیا کہ ابھی تو ہم آل ٹائم لو ملٹیپلس پہ چلے گئے ہیں. ہمارا پرائس ٹو ارننگ ریشو صرف 3.3 پہ ہے اور اگر ہم اس میں سے جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن ہیں جو پروفٹس تو بہت اچھے بنا رہی ہیں بٹ ان کے کیش فلو کے ایشوز ہیں ان کو اگر نکال دیں تو 4.7 کا پرائس ٹو ارننگ ملٹیپل ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے ری ریٹ ہو کے بہت ہائی لیولس پہ تو اچیو نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک جیسے آپ نے مینشن کیا کہ نومبر والی سچویشن ہے جو انسرٹن ہے اور جو پولیٹیکل فرنٹ پہ انسرٹنٹی ہے یا انکریز نوائز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ 5 سے 5.5 کا ملٹیپل ہم بالکل دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور امپورٹنٹ مینشن کرنا کہ یہ پرائس ارننگ ری ریٹنگ تو ہوگی بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیچرل جو ارننگ گروتھ ہے وہ بھی ہمیں کچھ نظر آئے گی اور ہمیں لگتا ہے 10 سے 12% کی ارننگ گروتھ اگلے سال ہو سکتی ہے. اس سال آپ کا سپر ٹیکس کی وجہ سے زیادہ امپیکٹ آیا تھا وہ چیز جو ہے اگلے سال نہیں ہوگی تو آپ کی ارننگ گروتھ بہتر ہوگی اس سال کے مقابلے میں جو کہ آپ کی گروتھ کو تو روکنے کے لیے سارا گیم کیا ہے. سو ابھی چونکہ ان کی بکس میں 3 کوارٹر کا پروفٹ دیکھا ہوا تھا تو گورنمنٹ نے یہ ہاتھ مار لیا. اگلے سال نظر نہیں آتا کہ بکس میں اتنا پروفٹ ہوگا. عمیر نصیر آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی ایک ریسرچ رپورٹ کو جس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ چیزیں کس طریقے سے نارمل ہو رہی ہیں اینڈ گوئنگ فارورڈ چیزیں بہتری ہونے کی توقع اگر ہے تو وہ کیوں ہیں. From the macroeconomic situation to the earnings, they explained everything and they have a neutral to positive view. In their opinion, پاکستان کے جو ڈالر بانڈس ہیں وہ بہت ہی پیٹی اماؤنٹ لگے گا جب چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. سو اس کے سے متعلق جو قیاس آرائیے ہیں دے آر آف دا اوپینین کہ وہ درست نہیں ہیں. پاکستان کی جو گروتھ ہے اس کے اوپر بھی دے ہیو اے ویو کہ ایک اسٹیبل رینج میں پاکستان کی اکانومی گرو کرنے جا رہی ہے. بٹ دا نیگیٹو ویو دیٹ دے اپ ہیلڈ واز ریگارڈنگ دا آٹو سیکٹر ویئر دے فیل کہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ رہنے کے بعد ایک آدھ سال آٹو سیکٹر بازار کی زبان میں مندی دیکھ سکتا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا کنسیڈریشن کی ضرورت ہے, اس میں انٹری سے پہلے سوچنے کی ہوم ورک کی ضرورت ہے. انہوں نے سرٹن سیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے,
اینڈ دے ہائیلائٹڈ کہ جو ڈالر ہے وہ شاید 200 سے 220 کے آس پاس اسٹیبل ہو جائے، اور پاکستان کی جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی پوزیشن ہے نہ صرف آئی ایم ایف بٹ بیکاز آف دی ادر ریزنس ان ادر فرینڈلی کنٹریز چیزیں ان کی نظر میں کافی بہتر ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں.